بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں۔ لہذا خطاؤں کا، غلطیوں کا بہترین حل یہ ہے کہ اس پہ شرمندہ ہو جائیے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب کسی بندے مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے 7 گھنٹے تک نہ لکھنا اس کا گناہ۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اب تو گناہ کر دیا، لکھنے دے۔ کہا ابھی نہ لکھنا، میں انتظار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد اس کو احساس ندامت ہو جائے اور یہ ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو گناہ کے بعد اکڑنا نہیں ہے، گناہ کے بعد تکبر نہیں کرنا ہے، گناہ پہ باقی بھی نہیں رہنا ہے اور گناہ کر کے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ رحمت خدا بہت بڑی ہے۔ رسول اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا کتنے بڑے؟ کہا زمین سے بڑے، آسمان سے بڑے، ذروں سے بڑے، شجر حجر سے بڑے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کیا تیرے گناہ رحمت خدا سے بڑے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جوانوں، اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آج کی مجلس سننے کے بعد اپنے کو چینج کرنے کی کوشش کریے، اس گناہ پہ باقی نہ رہیے، اس گناہ کی معافی مانگیے۔ پہلے اس سے معافی مانگیے جس کو دل دکھایا ہے، تب خدا معاف کرے گا۔ جب تک بندہ معاف نہ کر دے خدا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث موجود ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں آپ کو 2 چیزیں آج بتانا چاہتا ہوں، بلکہ 3۔ یہ 3 چیزیں آپ اپنی زندگی میں، چونکہ محرم کی 5 تاریخ ہے اور عاشور کو تو مسائب بھی ہوتا ہے، تو 4 بیانات ابھی باقی ہیں اور مضمون زیادہ وسیع ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر کسی جوان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اگر کسی عورت کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اگر کسی بچی کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اگر کسی بچے کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اگر کوئی جوان گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، تو اس کے لیے ایک تو روایت موجود ہے کہ جو انسان وضو کرتے وقت 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کر لے۔ پھر سن لیجئے، جو انسان وضو کرتے وقت 7 مرتبہ انا، 60 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کر لے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ خالی وضو کے درمیان 7 مرتبہ جب وضو کر رہے ہیں تو 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ لیجئے، تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری روایت ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، روایت سنیے کیا ہے، انہوں نے فرمایا من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ۔ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ اگر کوئی نماز عصر کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ پڑھ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو امام فرماتے ہیں اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ مگر ہم لوگ تو میتھ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا تو حساب بڑا مضبوط ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، جب میں 35 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوا ہی نہیں ہوں، تو میرے گناہ ابھی ہوئے نہیں ہیں 50 سال کے۔ ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے جن کی تلواریں بھی نسلیں دیکھ کے چلتی تھی جنگ میں۔ ہم ایسے ویسوں کو نہیں مانتے۔ میرا امام جانتا تھا جوان چالاکی کرے گا۔ امام نے فرمایا اگر تیرے گناہ اتنے نہ ہوں تو اللہ تیری ماں کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیری ماں کے اور تیرے ملا کے بھی اتنے گناہ نہ ہوں تو اللہ تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اللہ تیرے بھائیوں کے گناہ معاف کرے گا، اللہ تیری بہنوں کے گناہ معاف کرے گا۔ اب تو نہیں کہہ سکتے سب کے ملا کے نہیں 50 سال کے ہو سکتے،
تو لہٰذا حر کی زندگی میں یہ پیغام نرالا پیغام ملا کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا ہے، گناہ کرنے کے بعد اکڑنا نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنا ہے۔ جناب جعفر 7 ہجری کو آئے، 7 ہجری میں آئے۔ ادھر میرا مولا علی خیبر فتح کر رہا ہے، اور خیبر فتح کر لیا، اور نبی نے کہا جو بھی علی کی فتح کی خبر دے گا اس پہ اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ سلمان خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے، لوگوں کو بھاگتے آتے ہوئے دیکھا، فوراً جا کے کہہ دیا یا رسول اللہ تمہارے بھائی کی فتح مبارک ہو، اے سلمان تمہیں جنت مبارک ہو۔ ابھی جنت کی مبارکباد دی تھی کہ ابھی جناب جعفر طیار آ گئے۔ ایک مرتبہ رسول دیکھے کتنی بڑی خوشی ہے رسول کو، رسول نے فرمایا لا ادری بأیہما اشد سرورا بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، کہا آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ان دونوں باتوں پہ سے کس پہ زیادہ خوش ہوں، علی نے خیبر فتح کر لیا اس پہ زیادہ خوشی مناؤں، یا جعفر طیار آ گئے اس پہ زیادہ خوشی مناؤں۔ جعفر طیار کو سینے سے لگایا۔ اس جنگ میں بہت بڑی دولت ملی تھی مسلمانوں کو علی کی تلوار کے صدقے میں، کھجور، سونا، چاندی، اشرفیاں، ہر ایک آدمی کے حصے میں کافی آیا تھا۔ جعفر طیار کی خدمات بہت زیادہ تھیں، مگر جعفر طیار جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔ یہ رسول اسلام کی سیرت ہے، رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ سب کو سونا چاندی دیا، جعفر کو سونا چاندی نہیں دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے سونا چاندی دیں گے۔ ایک مرتبہ جعفر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا الا اوتیک الا احبوک، کیا میں تجھے کوئی ایسی چیز نہ دے دوں جو دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہو؟ دو لوگ سمجھے سونا چاندی دے دیں گے، چونکہ ہر ایک کے پاس سونا چاندی تھا، نبی نے سونا چاندی نہیں دیا۔ اے جعفر میں تجھے ایک نماز ہدیہ کر رہا ہوں، یہ 4 رکعت نماز ہے، جس کو نماز ہدیہ بھی کہا جاتا ہے، عطیہ بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ حبوہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی صلاۃ عطیہ رسول اللہ کی نماز ہے، تعلیم کی ہے، 4 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کو آج جعفر طیار کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہماری خواتین پڑھتی ہیں، ہمارے جوان پڑھتے ہیں۔ یہ نماز آئی اسی لیے ہے کہ دولت اگر کسی کے پاس نہ ہو، جاب کسی کے پاس نہ ہو، پیسہ کسی کے پاس نہ ہو، فقیری ہو، گھر کا اقتصاد اچھا نہ ہو، تو مرد عورت جعفر طیار پڑھے نماز جعفر طیار تو سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کسی کو پرابلم ہونے والی نہیں ہے۔ نبی نے وہ 4 رکعت نماز دے دی، جس میں تسبیحات اربع 300 دفعہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے 300 مرتبہ ہے۔ 4 رکعت ہے 2 کر کے صبح کی طرح۔ طریقہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن روایت میں موجود ہے اگر تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اور آپ نماز جعفر طیار پڑھ لیں تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہو، ایسے ہو جاتے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اسے آپ جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، مہینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سال میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ رسول نے تو کہا ہر دن کوشش کرو پڑھنے کی۔ نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن پڑھو۔ ہماری خواتین رمضان المبارک کے جمعوں میں پڑھتی ہیں، لیکن ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے نماز جعفر طیار۔ اور اگر پریشانیاں زیادہ ہوں، کوئی پریشانی ایک دم سے آ گئی ہو، تو رات میں بھی نماز جعفر طیار پڑھی جا سکتی ہے۔ تفصیلی طریقہ تو کتابوں میں ہے، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ نماز جعفر طیار پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، بالکل نماز صبح کی طرح 2 رکعت پڑھیے، پھر نماز کو تمام کریے، پھر پڑھیے 2 رکعت نماز صبح کی طرح بالکل، اور اس کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جائیے۔ نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بڑا چھوٹا طریقہ ہے نماز جعفر طیار کا۔ لہذا نماز جعفر طیار گناہوں کی بخشش کے لیے، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، خدا کی قسم دعائے کمیل کا یہ جملہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آتا۔ یہ تو کربلا میں حسین نے معاف کر کے بتایا، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرے گا۔